دو طرح کے انسان ہوتے ہیں زندگی میں، آپ دیکھیں گے عام طور پر آپ کو نظر آ جائیں گے، بڑے کامن ہیں. یا تو آپ ایک سیلف سینٹرڈ انسان دیکھیں گے، یا ایک آپ اپنے سیلف سے باہر نکلا ہوا انسان دیکھیں گے. یہ سیلف سے باہر نکلا ہوا انسان جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا یہ مشن ہے، انسان کا یہ گول ہے، اسی کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا. اور یہ جو سیلف سینٹرڈ والی نیچر ہے نا، یہ شیطانیت والی نیچر ہے، یہ شیطان کی نیچر ہے، پر انسان کی اپنی فطرت اس پر نہیں ہے. لیکن شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ برائی کو اس حد تک اس پوائنٹ پر پہنچا دے جہاں وہ سیلف سینٹرڈ ہو جائے، جہاں پہ اس کی جو ججمنٹس ہیں، اس کے جو ویوز ہیں، وہ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، اور اس کی ساری ججمنٹس، اس کے سارے ڈیسیجنس کلاؤڈڈ ہو جائیں، اس کی اپنی پرسنالٹی کے تحت ساری دنیا اس کے آس پاس گھومتی اسے نظر آنے لگ جائے، اور آس پاس کی جو بڑے گولز ہیں اس کو وہ نظر ہی نہ آئے اسے. تو آئیے میں آپ کو ذرا اس حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہم کیسے سیلف سینٹرڈ ہیں، اور ہم نے سیلف سینٹرڈ اپروچ سے بچنا کیسے ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمیں جو ہے وہ سیلف لیس لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہم سیلف سینٹرڈ پہ سیلف سینٹرڈ پیدا کیے جا رہے ہیں. ہرڈ پورا کا پورا ہم نے بنا دیا ہے سیلف سینٹرڈ لوگوں کا، اور ہم بھی انفارچونیٹلی سیلف سینٹرڈ لوگوں میں سے ہیں. تو اب سیلف سینٹرڈ لوگوں کے بارے میں کچھ بات جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ بندہ کبھی بھی سوسائٹی کے لیول پہ بات سوچتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کو فوکس کرتا ہے. آپ اس کی لائف گولز اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سوسائٹی کا ذکر نہیں ہوگا، اس میں اس کی جو ہے نا سوشل ڈیولپمنٹ کا کسی لیول پہ ذکر نہیں ہوگا، ملک قوم کا تو تصور ہوگا ہی نہیں، انڈیویجول سے کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں. سارے کے سارے گولز، ساری کی ساری اس کی جو اچیومنٹس کے آپ پیرامیٹرز اٹھا کر دیکھ لیں، سکسیس کے انڈیکیٹرز پیرامیٹرز اٹھا کر دیکھ لیں، سب کے سب سیلف سینٹرڈ ہوں گے، سب کے سب اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہوں گے، اس کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے. ساری کی ساری کامیابی کی توپیں جو ہے نا وہ اس کی اپنی ذات کے گرد ہوں گی. تو کبھی یہ مت سمجھیے کہ چیریٹی دینے سے، لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر ان کی مدد کر دینے سے جو ہے وہ یعنی آپ نے چند پیسے دے دیے، لوگوں کو سپورٹ کر دی، پیسے فائنینشلی، مسجد میں چندہ دے دیا، زکوٰۃ میں پیسے نکال لیے، تو آپ سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں. بالکل آپ کا ویو غلط ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا کہ آپ سیلف سینٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو کویشچن ہے نا، سب سے بڑا جو آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، لٹمس ٹیسٹ کہہ لیں آپ اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے لائف گولز کیا ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ آپ کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے سارے کا سارا، کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، یا آپ سے جڑے چند لوگوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر تو یہ بات آپ میں پائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سیلف سینٹرڈ اپروچ کے اوپر ہیں، انفارچونیٹلی آپ سیلف سینٹرڈ اپروچ کے اوپر ہیں. اور اگر آپ کا ورلڈ ویو، آپ کا جو لائف کو دیکھنے کا جو ویو ہے، وہ سیلف سے باہر ہے، سوسائٹی لیول کے اوپر ہے، قوم کے لیول کے اوپر ہے، ہیومینٹی کے لیول کے اوپر ہے، بڑا ویو ہے آپ کے پاس، ویژن بڑا ہے، تو آپ فارچونیٹلی ان لوگوں میں سے ہیں جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ آپ کا ورلڈ ویو بہتر ہے، آپ کی ریئلٹی کو دیکھنے کا جو پیمانہ ہے، جو آپ کو ریئلٹی کو دیکھنے کا آپ کا جو انڈیکیٹرز ہیں آپ کے پاس، اور جو آپ کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے نیچرل طور پر، جو آپ کے پاس جو اسیسمنٹ ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کے ڈیسیجنز بھی بہتر ہوں گے، ریئلسٹک ہوں گے، اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ریئلسٹک ہوں گی، اور آپ لائف میں ریئلسٹک آدمی بھی ہوں گے. آپ خیالی باتوں پر نہیں چلیں گے. اور دوسرا، آپ کے اندر کریج بھی زیادہ ہوگی لوگوں سے ڈیل کرنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے گولز کے لیے بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے اور بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے لیے مینٹلی طور پر کافی پریپیئرڈ ہوں گے. تو یہ سیلف سینٹرڈ اور سیلف لیس، یہ دو قسم کی بڑی اپروچز ہیں لائف کی. آپ کا ویژن بتا دے گا کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کس سائڈ پر کھڑے ہوئے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کی اچیومنٹ گاڑی، بینک بیلنس، جاب، کریئر، باہر کے ملک کے چکر لگانا، ٹور کرنا، ورلڈ ٹور کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سے جڑے چند لوگوں کے ساتھ مزے اڑا لینا زندگی میں، یہ آپ کا ورلڈ ویو ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ سیلف سینٹرڈ ہیں. اور اگر آپ کا ورلڈ ویو جو ہے وہ قوم کے پرسپیکٹو سے ہے، سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو فساد ہو رہا ہے اس کو کم کرنا ہے، اس میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالنی ہے، چیزوں کو میکرو لیول کے اوپر سے جا کر ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے. حالانکہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ انڈیویجول جو ہے وہ قوم کا ہر فرد ہے، ملت کے مقدر کا ستارہ کے تحت. وہ انڈیویجول جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی کا کیا فائدہ اگر میری پوری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو میرے بچے، میری پوری چین جو ہے ساری کی ساری، اگر میں اکیلا جو ہوں پیسے کما بھی لوں گا، اکیلا میں ورلڈ ٹورز پہ چلا بھی جاؤں گا، اکیلا میں لائف سٹینڈرڈ کو بھی ٹھیک کر لوں گا، تو میری قوم تو وہیں کی وہیں سٹرگل کر رہی ہے بھائی. اور میری جنریشنز کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس ماحول میں، کس ایٹماسفیئر میں وہ بلانگ کریں گے. تو یا تو میں اپنی جنریشنز کو اٹھا کے ایٹماسفیئر چینج کر لوں گا جو بہت بڑا، میں اپنے طرف سے تیر ماروں گا،
پاکستان سے نکل کے میں کسی اور ملک میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، یہ بھی میں سیلف سینٹرڈ ہوں آف کورس. اور اگر میں یہ نہیں کرتا، پاکستان میں ہی رہتا ہوں لیکن میں جنریشنز کو پیسے پہ لگا کے چلا جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ان سب چیزوں کا حل نکال دے گا، تو یہ بھی میں سیلف سینٹرڈ ہوں. لیکن اگر میں سیلف لیس ہوں اس معاملے میں تو آف کورس میں اپنے بچے، میرے دوستوں کے بچے، میری فیملی ممبرس کے بچے، میری پوری قوم کے بچے میرے اپنے بچوں کی طرح ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، فطری طور پر ایگزیکٹلی وہ میرے بچوں والا پیار مجھے ان پر نہیں آئے گا، لیکن میں میرے اندر جو ہے نا وہ تھیوریٹیکلی کوئی ڈسٹنکشن نہیں میں رکھوں گا کہ یہ بھی میرا ہی بچہ ہے جو اغوا ہو رہا ہے، یہ بھی میرا ہی بچہ ہے جو مارا جا رہا ہے، یہ بھی میرا ہی بچہ ہے جو قتل ہو رہا ہے، یہ بھی میرا ہی بچہ ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. یہ احساس، یہ سینسٹیوٹی، یہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ناطے انسان ہونے کا جو شرف رکھا ہوا ہے نا، یہ سیلف لیسنس ہے اور اس کی سوسائٹی کو شدید ضرورت ہے. آپ کا لیڈر اگر سیلف لیس لیڈر آ گیا نا پاکستان کے اوپر یا آپ کی سوسائٹی کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا جس دن سیلف لیس لیڈر آ جاتا ہے. اور جس دن سیلفش لیڈر آ جاتا ہے تو پھر بھی ایک انقلاب نیگیٹو سطح پر برپا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے حساب سے چلاتا ہے. اس کی دنیا، اس کی کائنات، اس کا لائف مشن، اس کا پرپز، ہر چیز اس کی ذات کے گرد گھومتی ہے اور وہ چیزوں کو بڑے سطحی انداز میں دیکھتا ہے اور اس کا ویژن بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا. قوم کا ویژن ہی نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ لیڈر بن جاتا ہے لیکن قوم کا ویژن اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، لہذا قوم کا جو ہے وہ بربادی ہو جاتی ہے. تو لیڈرز چاہیے، بڑے لوگ چاہیے نا، تو پھر اپنے جگرے کو بڑا کریں، اپنا دل بڑا کریں اور اپنا ویژن بڑا کریں، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں. سب سے پہلے یہ جو ہم نے کامیابی کے پیرامیٹر صرف اپنے ارد گرد سیٹ کیے ہوئے نا کہ یار ایک CSS ہو جائے، ایک جاب لگ جائے، بس یہ ہو جائے، زندگی کامیاب ہے، اور کیا چاہیے، ورلڈ ٹور پہ جانا ہے، بس پیسہ اتنا اکٹھا ہو جائے، اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے کہ یار 3 کم از کم بینک اکاؤنٹس اور تینوں بھرے ہوئے ہوں، اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ کبھی کسی کے سامنے جو ہے نا وہ جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن بینک اکاؤنٹ 3 ہو، گاڑی ایک زبردست فٹ سی لے لوں نا، بس اور کیا چاہیے. یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں نا میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ، یہ ساری سیلف سینٹرڈ اپروچ، سیلفش اپروچ کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ اس بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہم میں بطور قوم آ چکی ہے. تو اس پہ میں معذرت، میں ذرا تلخ الفاظ میں بات کروں، لیکن بیماری اتنی سیریس ہے پوری قوم کی، بیماری اتنی سیریس ہے کہ میں بیماری کو ڈسکس بھی نہیں کروں تو پھر آف کورس چیزوں کو ٹھیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو شاید جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، 1 2 5 10، میں نہیں جانتا کتنے لوگ یہ بات سنیں گے، 1 بھی سن سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی سن سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. میرے نزدیک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ایک کرائسس ہے، آپ کے سامنے ہے سچویشن سوسائٹی کی، اور آپ اس سوسائٹی کا پارٹ ہیں. تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوسائٹی سے الگ ہو کر چیزوں کو اپنے طور پر اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں گے، پوری سوسائٹی جو ہے وہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گی. جیسے کہ تصوف کے حوالے سے کچھ لوگوں کی یہ رائے بن چکی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے بن چکی ہے کہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنے سے پوری دنیا کا محاسبہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا یا پوری سوسائٹی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، باقی مجھے تو کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں، میں بس اپنے اوپر انویسٹ کرتا رہوں، اپنا ذکر اذکار نمازیں، بس اپنا روزہ، اپنی سب چیزیں ٹھیک رکھوں گا، باقیوں کی مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اپروچ جو ہے، یہ حالانکہ تصوف کی بھی ایسنس نہیں ہے، یہ اس کی بھی اپروچ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپروچ ہے تو یہ بھی ایک سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں پر تو ایک نیک بندہ ہے جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، آپ کے لیے، اس کو تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تو اس کو ایلیمینیٹ کرو، جس نے ساری برائی دیکھی لیکن اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. قوم آج اس کی وجہ سے عذاب میں جا رہی ہے پوری کی پوری، لیکن اس کی ایفرٹ کیا ہے؟ یہ اپنی نمازیں پڑھتا تھا، اپنے ذکر اذکار کرتا تھا، دیٹس اٹ. اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے، بس دیٹس اٹ، مجھے اور کسی کی کامیابی سے غرض کیا ہے. تو اگر یہ اپروچ اچھی ہوتی، یہ اپروچ پسندیدہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو ایلیمینیٹ نہ کرتا جو بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا. لیکن کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں ارد گرد اتنی زیادہ ہو رہی تھیں اور وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا رہا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ اگر برائی کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں مسلمان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈمنٹ ہے. اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے روکیں، آپ زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو ہم تو اس کمزور ترین درجے سے بھی نیچے جا رہے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے یہ مقاصد ہیں جس کے اندر ملک اور قوم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں بڑی جگہ پر پہنچ بھی گئے اور آپ ان گولز کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں جو کہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بہت بڑا ورلڈ ٹور کا آپ نے ڈریم سوچے ہوئے ہیں اور آپ نے سوچا ہوا ہے کسی باہر ملک میں جا کر عیاشی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بینک اکاؤنٹ زیادہ ہوں گے، اتنی بڑی فرم کھولوں گا، اتنی بڑی کارپوریٹ سیکٹر بناؤں گا اور میں باس بنوں گا، یہ سارے جتنے بھی آپ نے گولز بنائے ہوئے ہیں نا سیلف سینٹرڈ اپروچ کے تحت، یا زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کو ایکسٹینڈ کر لیا اس میں، یہ بھی سیلف سینٹرڈ ہونے کی بہت عمدہ مثال ہے کہ آپ نے اپنے بھائی بہن بچوں کو شامل کر لیا اس میں، لیکن ہیں آپ سیلف سینٹرڈ ہی کیونکہ آپ کا ویژن بہت براڈ نہیں ہے، آپ کا ویژن اتنا چھوٹا ہے
اتنے چھوٹے آپ کے ویژن ہیں, اتنے چھوٹے ویژن کے ساتھ آپ چیزوں کو سوچ رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ایک سیلف سینٹرڈ انسان ہیں. اس سیلف سینٹرڈ اپروچ سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ملک اور قوم کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی رگوں کے اندر تکلیف کا مادہ آنا چاہیے, دکھ ہونا چاہیے آپ کو چیزوں کے غلط ہونے سے. اگر آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا چیزیں غلط ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انسینسٹیو ہو گئے ہیں, آپ بھی بہت زیادہ غلط ہو چکے ہیں. تو اس لیے آپ کو اب چیزیں غلط لگتی ہی نہیں ہیں, آپ کو وہ دکھ ہی نہیں ہوتا چیزوں کا. یہ ایسے ہی ہے مثال کہ جیسے آپ کسی آپ ایک بار ایک چیز کریں غلط تو آپ کو فیل ہوتا ہے, ریگریٹ فیل ہوتا ہے نا. آپ 2 بار کریں گے آپ کو پھر تھوڑا ریگریٹ کم فیل ہوگا. آپ 100 بار ایک چیز کریں گے آپ کو ریگریٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ نے کیا وہ اس کے اوپر ریگریٹ کرنا ہے اور کیا آپ کو پین ہونا ہے اس چیز کا. تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سوچیں اس پیمانے کو کہ آپ کو آس پاس کے اندر بگاڑ سے فرق پڑتا ہے, کیا کرپشن ہونے سے, کیا کسی کے جھوٹ بولنے سے, کسی اور کے جھوٹ بولنے سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک جھوٹ اور ایڈ ہو گیا, کیا کسی اور کے بچے کے اغوا ہونے سے یا کسی اور بچے کے ساتھ زیادتی ہونے سے آپ کو یہ دکھ فیل ہوتا ہے کہ کہیں یار یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کل کو میرے بچے بھی یہیں گرو ہونے ہیں, کم از کم اسی کا خیال کر لیں آپ. لیکن اگر آپ کو انسینسٹیو ہو چکے ہیں آپ کو پین فیل نہیں ہوتا, آپ کو لوگوں کے مرنے سے پین فیل نہیں ہوتا, آپ کو لوگوں کی تکلیف سے پین فیل نہیں ہوتا, تو ڈیفینیٹلی انسینسٹیوٹی کی نشانی ہے اور غیر حساس ہونے کی نشانی ہے. آپ کے اندر احساس جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا ویژن ایک بار سوچیں اس بات پر کہ آپ نے جو زندگی جن اصولوں پر گزار دی ہے, جن کو آپ اصول سمجھ رہے ہیں, وہ سیلف سینٹرڈ پرنسپلز ہیں. آپ کی ذات سے شروع ہوتے ہیں, آپ کی ذات پہ ختم ہوتے ہیں. آپ کا پورا ورلڈ ویو آپ کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے, آپ کی لائف کی فلاسفی پوری آپ کی ذات سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہو رہی ہے, جو کہ قطعاً مقصد نہیں ہے. نہ مذہب کا یہ مدعا ہے, مذہب آتا ہی کلیکٹیو ہے, عوام کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے مذہب نہیں اتارا, انسانیت کے لیے مذہب اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بھی ایک انسان کی پوری جو ہے وہ فلاسفی صرف اس کی ذات پر نہیں گھومتی. اللہ تعالیٰ نے تو احساس دے کر انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو شاعر کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو انسان کو تو احساس کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ کا احساس ختم ہو رہا ہے تو یہ آپ کے سیلف سینٹرڈ ہونے کی نشانی ہے. اس کو ٹھیک کیجئے تاکہ آپ سیلف لیس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی بڑی جگہ پر لے بھی جاتا ہے فیوچر میں تو آپ کے ذریعے سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. اگر آپ سیلف لیس ہو کر آگے آئیں گے تو آپ سے فائدہ ہوگا سوسائٹی کو. اور اگر آپ سیلف سینٹرڈ اپروچ جو کہ ابھی آپ نے فرض کریں اپنائی ہوئی ہے, جو کہ آپ کے پورے مشنز, گولز, ویوز ہی سارے کے سارے آپ کی ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اپنی فیملی سے جڑے چند لوگوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, تو پھر آپ جب بڑی پوسٹ پر جائیں گے, بڑی جگہ پر پہنچیں گے جہاں آپ کے پاس اقتدار ہوگا, پاور ہوں گے, پرکس ہوں گے اور پریولیجز ہوں گے, تو وہاں آپ اپنی ذات اور اپنے سے جڑے چند فیملی اور فرینڈس کو آپ فیور کرتے جائیں گے, کیونکہ آپ کے سارے گولز ہی ان پہ تھے, آپ کی ساری اپروچ ہی سیلف سینٹرڈ تھی. تو قوم اور ملت کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہ آپ کچھ کریں گے نہ آپ کچھ سوچیں گے. اور یہ صرف تب نہیں ہے کہ آپ بڑے سطح پر جائیں, آپ نہیں بھی جائیں گے نا تو آپ جتنی دیر تک اس سیلف سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ سوسائٹی میں رہیں گے, سوسائٹی کو آپ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کریں گے, سوسائٹی سے ہمیشہ لیں گے. سوسائٹی آپ کو بہت کچھ دے رہی ہوگی, آپ سوسائٹی کو کچھ نہیں دے رہے ہوں گے, آپ سوسائٹی سے صرف لے رہے ہوں گے, پیسہ بھی ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں گے, چیزیں بھی ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں گے, سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوں گے, اور یہ سارے معاملات آپ کے چل رہے ہوں گے. آپ جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے, نہ ملک کو نہ قوم کو. تو یہ سیلف سینٹرڈ اپروچ جو ہے نا یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے. اس زہر کا تریاق آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. آپ کی روح یہ بات جانتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے, لیکن وہ روح جو ہے نا اس کی آواز بھی دب جاتی ہے. جب اتنی زیادہ آپ ایک چیز کو کچلتے ہیں, اتنی اس آواز کو جو اندر سے اٹھتی ہے اس کو دباتے رہتے ہیں, اور آپ کی جو سیلف جو آپ کا سیلف ہے, جو آپ کا کانشیسنیس ہے, اس کو آپ دباتے رہیں اس کی آواز کو, تو آخر کار وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کی آواز ہی سنائی دینا بند ہو جاتی ہے. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو چیزیں اثر ہی نہیں کرتی. اس انسینسٹیوٹی سے نکالنے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں, اور تلخ بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ یہ ضروری ہے, کیونکہ پاکستان ایسے آگے نہیں جا سکتا. پاکستان کا جو پچھلی ہماری نسلیں جو ہیں, جنریشنز, ان کی سیلفشنس نے پاکستان کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا جہاں آج پاکستان کھڑا ہے. اور آج میں اور آپ اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنے کا تہیہ نہیں کرتے نا, تو پاکستان جو ہے وہ اگلے 60 سال کے بعد اس سے بھی برے حالات میں کھڑا ہوگا, کیونکہ ہم اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کر رہے ہیں نا, ڈوپا ایڈکٹ بنا رہے ہیں ان کو. پہلے ہی ڈوپامین کا دور چل رہا ہے نا, تو ڈوپا ایڈکٹ تو ہم ان کو کر ہی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو سیلفشنس کا مادہ, ڈوپامین از آلسو سیلفشنس کا کیمیکل ہے,
تو وہ اتنا ہائی ہوگا ان کے بلڈ کے اندر ڈوپامین, اور جب وہ بڑی سطحوں پر جا کر لیڈرز بنیں گے, جو کہ میرے اور آپ کے بچوں میں سے لیڈرز آنے ہیں, پاکستان کے امپورٹ تو نہیں ہونے, پاکستانی سٹیزنز ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی, پاکستانی نیشنلی پرائم منسٹر بن سکتا ہے نا, باہر سے تو نہیں آئے گا. تو یہ پاکستانی بچے جو سیلف سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ پالے جا رہے ہیں, قوم اور ملک کا ویژن دے کے ہی نہیں پال رہے, ہم سارے بچوں کو اپنے سے جڑے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹا کامیاب انسان یہ ہے, کامیابی یہ ہے, آس پاس کے جڑے چند لوگ, اپنی فیملی, اپنا گھر, اپنا سب کچھ, اپنا بس یہ ایک دائرہ لگایا ہوا ہے 4-5 لوگوں کا, وہ بھی 4-5 لوگوں کا بھی کم لگایا ہوا ہے, عام طور پر تو ایک کا لگایا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ تو نے بس بیٹا اپنے آپ کو بنا لینا ہے, اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا لے بس. وہ بڑا آدمی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ ہے, پیسے کے اوپر بیسڈ ہے. بڑا آدمی, کامیاب آدمی, پیسہ, یہ ہمارے گھروں سے جو ترغیب دی جا رہی ہے نا کامیابی کی, یہ اپروچ کے ساتھ تو نہ پاکستان آگے جا سکتا ہے اور نہ پوری امت مسلمہ میں کوئی ڈھنگ کا بڑا لیڈر پیدا کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہی ہے, ہم نے لیڈرز ہی نہیں پیدا کر رہے, ہم لیڈرز پیدا کرنے چھوڑ چکے ہیں. وہ مائیں نہیں آ رہی جو بچوں کی ایسی تربیت کریں, ماؤں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں, تو بچوں کے حالات تو ایسے ہونے ہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ غلطی کیا ہو رہی ہے. غلطی یہ ہو رہی ہے سارے کا سارا ورلڈ ویو سیلف سینٹرڈ ہوا پڑا ہے, سارے کی ساری اپروچ جو ہے وہ سیلفش ہوئی پڑی ہے, میری اپنی ذات کے ارد گرد پوری کی پوری دنیا گھوم رہی ہے. اس لیے سارا ڈپریشن اور فرسٹریشن بھی ہے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن لیول اتنے ہائی ہوتے ہیں. جب ساری کی ساری کائنات اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے تو پھر آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ تو میرے سامنے, کیونکہ میری اناج اتنی ہائی پہنچی ہوئی ہے, تو میرے آگے کیسے یہ, میرے سامنے یہ کیسے, مجھے کیسے نہ کر دی, مجھے کیسے یہ بول دیا. یہ سارے مسئلے آپ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن فرسٹریشن کا شکار الگ رہیں گے, اور ملک اور قوم کو کنٹریبیوشن تو بھول جائیں آپ نے. اور ملک اور قوم, آپ کا کیا احسان ہے ملک اور قوم پر, آپ نے پیدا ہو کر کیا کیا ہے. اگر آپ نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے, 5-5 10-10 روپے, 1000 روپے, 5000 روپے کے پیچھے آپ نے لائف گزاری ہے, پیسوں کے اوپر ڈے 1 سے آپ نے زندگی گزاری ہے نا, تو آپ نے ملک اور قوم کو کنٹریبیوشن کچھ نہیں دیا. آپ نے ملک اور قوم سے صرف لیا ہے, آپ نے ملک اور قوم سے صرف چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں, انرجیز ملک اور قوم کی ایکسٹریکٹ کی ہیں. ملک اور قوم نے آپ کو بہت کچھ بنایا, آپ نے کچھ نہیں دیا اسے, آپ نے سوسائٹی کو پے بیک نہیں کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ پے بیک کر سکتے ہیں وہ اپنی اولاد کی صورت میں ہے. اپنی اولاد کا ویژن کلیئر کریں, ان کی فلسفی لائف کی ٹھیک کریں کہ بڑا آدمی ہوتا کیا ہے. جو ملک اور قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے, سب سے بڑا کلیکٹیو معاشرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہی لیڈر ہوتا ہے, وہی بڑا آدمی ہوتا ہے, وہی کامیاب آدمی ہوتا ہے, اور اس کے لیے پیسہ ریکوائرمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی. اگر بڑے آدمی کی انڈیکیٹرز میں, سکسیسفل آدمی کے انڈیکیٹرز میں ویلتھ میٹر کرتی ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیسہ ضرور دیتا. اللہ نے آپشن دی تھی کہ آپ کس طرح کی لائف اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اللہ وہ بھی دے سکتا تھا. پیسے اور دولت کی تو کمی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف سٹینڈرڈ اپنایا ہے نا, جو انہوں نے لائف اڈاپٹ کی ہے, اور جس لائف اڈاپٹ کرنے کے ساتھ انہوں نے لیڈرشپ کی ہے, اٹ مینس کہ واٹ میٹرز از کیریکٹر اور سیلف لیسنس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو مکہ اور مدینہ دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جیا ہی نہیں ہے. وہ ان کی پوری کی پوری ایفرٹ جو تھی وہ لوگوں کے لیے تھی. دیٹس وائی ہی واز دا لیڈر. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مائیکل ہارٹ جیسے بندے نے جب کتاب لکھی ہے, وہ کرسچن ہونے کے ناطے 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رینک کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندے تھے جس نے دین و دنیا دونوں میں انقلاب برپا کیا. یہ وہ شخصیت تھے جن کے گھر کئی دنوں فاقہ ہوتا تھا, پیسے تو ہوتے ہی نہیں تھے. چراغ جلانے کے لیے تیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھار مانگ کر لائی تھی جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے قریب تھے, اور اس وقت بھی حالات یہ تھے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ڈائریکشن کیا ہے ہماری. کیا اتنے سیلف سینٹرڈ چل رہے ہیں ہم جس رش میں چل رہے ہیں, ٹائم کا تو ویسے ہی ہمیں پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ ہم جس کارپوریٹ سیکٹر میں ویسے ہی پھنس چکے ہیں, ہم اس گردباد میں ہم پھنس چکے ہیں, کیپٹلزم کے سرکل میں. تو اندازہ کیجئے, اس سوچ سے ذرا نکلیے اور آس پاس دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کی کیا کیا ضرورت ہے سوسائٹی کو, کہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں. آپ چیزوں کے لیے بات کر کے ایک چینج کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے, آپ سوچتے ہی نہیں ہیں اس طرف کہ بھائی. اور آپ نے ایک سلوگن پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم پھر کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو یہی سلوگن الحمدللہ پچھلے بھی سوچتے رہے ہیں, وہ بھی یہی سوچتے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے کرنے سے کیا ہو سکتا ہے. ہم تو نہیں ٹھیک کر سکتے نا سسٹم, ہم تو چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ تو کلیکٹیو مسئلہ ہے, تو کلیکٹیو مسئلے کے لیے اور انڈیویجولز اٹھیں گے تو کلیکٹیو مسئلہ ٹھیک ہوگا نا. 100 لوگ بھی آپ پاکستان میں ایسے پیدا کر دیں جو ویژنری لیڈرز ہونے کے قابل ہوں, تو میں دیکھتا ہوں پاکستان کیسے بیکورڈ رہ سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں پاکستان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کیسے پاکستان کو نہیں نکال پاتی. اگر وہ 100 انٹلیکچوئلز آپ نے پیدا کر دیے اگر, تو کیسے پاکستان آگے نہیں جاتا, کیسے پوری امت مسلمان نہیں ریوائیو کر جاتی. لیکن افسوس اس بات کا ہے, المیہ اس بات کا ہے کہ اس پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. سیلف سینٹرڈنس نے ہمیں مار دیا ہے. اس سیلف سینٹرڈنس سے نکلنا ہوگا, سیلفشنس سے نکلنا ہوگا,
بڑے ویژن کے ساتھ سوچنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے 2% کے مسئلوں سے باہر نکلیں. اپنی ذات, اپنی فیملی, اپنی جاب, اپنی گاڑی, اپنا بینک بیلنس, اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ, اپنی گاڑی, گھر, ان چھوٹے مسئلوں سے نکلیں گے تو کوئی ملک اور قوم کا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے. ورنہ تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنا کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ نے کنٹریبیوٹ تو خاک کرنا ہے. پھر یہ سخت باتیں ہیں تھوڑی, لیکن بیماری اتنی سیریس ہو گئی ہے, پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اب مجھے اس طرح کی باتیں کرنی پڑیں گی سخت انداز میں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی میرے پاس بھی راستہ نہیں ہے. میں اپنے آپ کو بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دیتا ہوں, سخت ٹریٹمنٹ دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی. اپنے آپ سے جب بھی میں یہ بیٹھ کر چیزیں سوچتا ہوں تو میں اپنے لیے بھی کوئی گنجائشیں نہیں نکالتا, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سننے والے بھی کسی قسم کی گنجائش کا شکار ہوں. یہ سخت میدان ہے, یہاں پر ایفرٹ کرنے آئے ہیں ہم کوئی اللہ کے دین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہمارے تک پہنچا ہے, یہ کوئی انہ لقول فصل وما هو بالهزل, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ مذاق نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آیا ہی اس لیے ہے دین کے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے, پوری سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے اسلام آیا تھا, کہ ایک بندے کو اپلفٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اگر ایسی بات تھی کہ ایک بندے کو اپلفٹ کرنا تھا تو پھر مکہ میں ہی سب کچھ اسٹیبلش ہو رہا تھا. مدینہ میں اسٹیٹ بنا کر وہاں پر وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور وہاں گورنرز اپوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سارا اکنامک سیٹ اپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اور حضرت عمر کے دور میں جو زکوٰۃ کا محکمہ بنا, اور جو جہاد حضرت عمر کے دور میں ہوا, یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ یہ کلیکٹیو سیٹ اپ پہ ہو رہا تھا. تو یہ کلیکٹیونیس کی طرف ہم کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ہماری سیلف سینٹرڈنیس ہمیں آنے نہیں دے رہی. کہ ہماری سیلف سینٹرڈنیس کہتی ہے کہ یار یہ مشکل کام ہے, آسان کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کر لو, جو بھی کرنا ہے. لوگوں کی فکر کرو گے تو پھر کیا کام بنے گا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس مسئلے کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, قوم اور ملک آگے نہیں جا سکتے. پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. تو پلیز اس کے اوپر غور کریں, اس بارے میں سوچیں, فکر کریں, تاکہ ہم چیزوں کو بہتر اینگل سے, بہتر پرزم سے دیکھیں, اچھا انالائز کریں. اور میں بیسیکلی ملک اور قوم کی فکر میں یہ بات کر رہا ہوں. میں کوئی اپنے لیے, آپ کے لیے, ایک بندے کے لیے بات نہیں کر رہا. میں ملک اور قوم جس میں آپ بھی رہتے ہیں اس کے لیے فکر کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں, اسی ویژن پہ بات کر رہا ہوں جس ویژن کی میں تعریف کر رہا ہوں. میں اسی ویژن کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ویژن میں بات اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ضرور اس بات کو اڈاپٹ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ویژن میں فلاز ہیں تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کیا فلاز ہیں, کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سارا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی اپلفٹ ہو جائے, چیزیں بہتر ہو جائیں.